بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعور ٹی وی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں حکیم اکبر علی خان. کوشش کرتا ہوں کہ صحت کے مسائل پر توجہ رکھوں اور کرنٹ ایشو اس کے متعلق کوئی بات کی جائے طبی نقطہ نظر سے اور گھریلو علاج معالجے کے تعلق سے، گھریلو علاج معالجے سے اس کا کوئی حل سوچا جائے. حد الوسع کوشش کریں کہ آپ کے مسائل آپ کے معالج کے ساتھ ڈسکس ہوں. یہ جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں یہ معلومات کی حد تک ہوتی ہیں، تو جہاں آپ کو معلومات ملے وہاں آپ کوشش کریں کہ اپنے معالج سے بھی رابطہ رکھیں. ناظرین کرام، اس وقت بہت زیادہ اہمیت کی حامل بیماریوں میں سے گردے کے امراض مریضوں کے لیے سر درد بن گئے. بہت سے مریض ایسے ہیں جو اپنے معالج سے علاج تو کروا رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سکون نہیں پا رہے، وہ صحت یاب نہیں ہو رہے. تو ابتدائی طور پر گھر میں رہتے ہوئے صحت کی حالت میں ہمیں بہت سے ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ ہم مریض ہی نہ بنیں. بیماری سے پہلے صحت کی حالت میں ہم اس پر کچھ ورک کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے حافظ انس فرید صاحب. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب، ہمارے روزمرہ کے کھانے پینے میں کچھ تو ایسا ہوگا کہ پہلے کی نسبت ہر آنے والا دن گردے کے مریض زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما. اللہ سے ہم یہ توفیق مانگتے جو بولیں بالکل سچ بولے، جو غلطی کوتاہی آئے تو اللہ ہمیں اس معاملے میں معاف کرے. گردے کے مسائل میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، جو آنے والی نسل کو تباہ کر رہا ہے اور ہمارے جو نوجوانوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے، دو چیزیں سب سے زیادہ ہیں. سب سے پہلے تو وہ اسموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. بالکل تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرے. زیادہ تر یونیورسٹی کالجوں کے اندر اسٹوڈنٹ یہ آج کل جو شیشہ چلا ہے، سموک اتنے شوق سے سموکنگ کرتے ہیں، آپ کی سوچ ہے. اور اس کے بارے میں آج تھوڑا سا میں اسٹڈی کر رہا تھا، کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا. کہتے جی 15 منٹ جو بندہ شیشہ پیتا ہے نا، شیشہ جی، تو اس ایسے سمجھ لے کہ 3 ڈبی اس نے سگریٹ کی پی لی. اتنا زیادہ نقصان دہ. سب سے پہلے تو یہ شیطان اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، بیماری کوئی بھی لگا سکتا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد اسموکنگ کرنے کے بعد جو کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک گردوں کا اتنا زیادہ نقصان پہنچاتی ہے نا، ہماری سوچ بھی نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، جیسے کہ پانی کا سادہ گلاس لے لیں، منرل واٹر لے لیں. اچھا، جو ہم پیتے ہیں گردے واش کرتے ہیں. گردوں کا کام ہے واش کرنا، واش کر کے پیشاب کے ذریعے ساری گندگی باہر نکالنا، اس کا کلر ایک کرنا. یہ ایک گلاس پانی کا ہے، اسے واش کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ گردوں کو 10 سے 15 منٹ لگتے ہوں گے ایک ٹائم کے مطابق لگا. صحیح. اگر یہی ایک کولڈ ڈرنک کا گلاس ہو، تقریباً کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے اسے واش کرنے میں لگتے ہیں. گردوں کا اتنا زیادہ زور لگتا ہے جیسے کہ گاڑی ہمارے پاس ہو، اسے ہم چلائیں جب 80-90 کی سپیڈ پہ کار کو، تو 10 سال 15 سال سکون سے چلائیں گے. جب اس کی جو اوور ایکٹنگ کریں گے نا، اوور 150 پہ جائیں گے، 160 پہ، اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ایسے ہم جتنی زیادہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں ان گردوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، یقین کریں 100 باتوں کی ایک بات کی ہے. بہت سے مسائل ہیں، جنک فوڈ ہیں، یہ اس میں بہت سی چیزیں آ گئی ہیں اب تو، لیکن ان سب سے زیادہ اہمیت خاص طور پہ بلیک کولڈ ڈرنک کی ہے. بلیک کولڈ ڈرنک میں ایسا کیا ہے کہ جو ہر آنے والا دن بہت سے امراض میں ہمیں مبتلا کر رہا ہے؟ جو چیزیں تو انسانوں نے بنائی نا، وہ ہے ہی نقصان دہ چیزیں. جو چیز انسان نے پیدا کی ہے نا، وہ آپ دیکھ لو اس میں نقصان ہی نقصان ہے، ایک بھی فائدہ نہیں اس کے اندر. جیسے کہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست تھے،
ان کے آگے دوست اسلام آباد میں رہتے تھے, انہوں نے کوئی ایسے ضد میں آ کے دوستوں کے آگے کچا گوشت کھا لیا, اس کے تھوڑی دیر کے بعد کولڈ ڈرنک پی لی. جیسے کہ ہم ایک گلاس کے اندر کچا گوشت رکھتے ہیں, اس کے اندر کولڈ ڈرنک ڈالتے کوک کی, 15 سے 20 منٹ کے بعد وہ سنڈی بن جاتی ہے. اتنے زیادہ اس میں کیمیکل ہے, اتنی نقصان دہ. اچھا وہ اس نے وہ تو ایک شرط کی بنا پہ پی لی, یہ کام کر لیا ضد بازی میں جیسے نوجوان کرتے ہیں, اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہونا شروع ہوگی. جب ہاسپٹل میں لے گئے اس کہتے وہ کہنے لگے ہم اس کو زہر کا ٹیکا لگا دیں پھر ٹھیک ہے, مر جائے تو. ویسے بڑا تڑپ کے مرنے والا یہ بندہ. اتنا زیادہ نقصان ہے ان کولڈ ڈرنک کے, ان چیزوں کا. جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں اسے استعمال کریں, انشاءاللہ اس میں فائدہ ہی فائدہ. جیسے کہ میرے والد صاحب بھی فرمایا کرتے تھے, تو یہ فارمی چیزیں جان چھڑوا لو. سب سے مین جو پوائنٹ ہے فارمی چیزوں میں کولڈ ڈرنک آتی ہے, یہ بلیلر آتا ہے, یہ فاسٹ فوڈ آتا ہے, یہ ساری کی ساری ہمارے آنے والی نسلوں کو دبا کر رہی ہے اور بیڑا غرق کر رہی ہے. جیسے کہ ہمارے فیصل آباد میں آگے 1 یا 2 پیزا سینٹر ہوتے تھے, اب ہر چونک کے اندر 3 پیزا سینٹر بن چکے ہیں. بالکل صحیح. ہم کھاتے ہیں تو بن رہے ہیں نا, بالکل صحیح, ہم استعمال کر رہے ہیں تو بن رہے ہیں. بالکل صحیح. تو ان چیزوں سے بچیں, اور یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیزیں ہیں گردوں کے لیے. حافظ صاحب, میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت دیر کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم نے بہت دیر کر دی. ان امراض سے بچنے کے لیے جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی غذائیں دیکھی جائیں, حقیقت ہے کہ بندہ بیمار ہی نہیں ہوتا, اس کی صحت کی حالت برقرار رہتی ہے. تو آج تھوڑا سا کچھ ایسی غذائیں ہمیں بتائیں جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو پسندیدہ تھیں. میں آپ کو غذائیں بتانے سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے, اور بڑے شوق سے ہماری عورتیں یہ بچوں کو چیزیں استعمال کرتی ہیں. وائٹامن جی, اسے ای کی کمی ہو گئی ہے, اسے بی کی کمی ہو گئی ہے, یہ کمی ہو گئی ہے. جب بھی وہ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ گردوں کو نقصان پہنچاتی ہے. تو میں نے سرچ کے مطابق, ہماری سرچ کے مطابق یہ جو آج کل وہ استعمال کر رہے ہیں نا وائٹامن کے لیے گولیاں استعمال کرتے, پانی میں بھگو دیتے ہیں, پھر وہ اپنا گیس چھوڑتی ہیں, اس کے بعد وہ سمجھتی بڑا اچھا ہی, بہت زیادہ غذائیت مل رہی ہے اس کے اندر. سب سے زیادہ نقصان انسان کو یہ چیز پہنچا رہی ہے کولڈ ڈرنک, یہ چیزیں کی بات. ناظرین کرام, وٹامنس, اس کو اگر ڈاکٹر کی ریکمینڈ سے استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد بھی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پتہ نہیں فیس کی وجہ سے یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی وجہ سے یا کس وجہ سے, اگر ڈاکٹر نے وٹامن لکھ دیا ہے نا تو شاید ساری زندگی کے لیے ہماری زندگی کا وہ حصہ بن جاتا ہے. یہ اصل میں زیادتی ہے کہ اپنے معالج کے مشورے کے بغیر, حتیٰ کہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ کبھی کبھار اپنے نیوٹریشن سے, اپنی غذا کے متعلق بھی تفصیل پوچھنی چاہیے کہ میری صحت کے مطابق کون سی خوراک ایسی ہے جو میرے لیے بہتر ہے. اچھا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق جو کھانے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ہیں. اچھا جی, اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی زندگی کے اندر جو ناشتہ کرتے تھے وہ جوں کے دلیے کا تھا. سبحان اللہ. تو میں پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو ہم چیلنج کرتے ہیں اس معاملے پہ کہ جوں کا دلیے کوئی ایسی دنیا میں بیماری بتا دو جس کے لیے اچھا نہیں ہے. کیوں؟ جو بات اللہ کے نبی نے فرما دی کہ یہ کھاؤ یہ پیو, اس میں فائدہ, وہ ہے ہی شفا بن چکی ہے, وہ شفا بن چکی ہے. الحمدللہ سے بہت سے ایسے لا علاج مریض جن کو الحمدللہ پورا طریقہ بتایا کہ جوں کا دلیہ استعمال کیسے کرنا ہے. اس کا انشاءاللہ کبھی پروگرام کریں گے جوں کا دلیہ پورا طریقہ بنانے کا, تو انہیں طریقہ بتایا. الحمدللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں سے نجات دے دی انہیں. کیوں؟ یہ سب سے پہلے ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, آپ نے یہ چیز استعمال کی ہے, آپ نے فرمایا یہ کھاؤ اس میں شفا ہے. تو انشاءاللہ جو چیز اللہ کے نبی نے استعمال کی وہ ہے ہی شفا بن گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کھجور کا بڑا زیادہ استعمال کرتے تھے, شہد کا استعمال کرتے تھے, کلونجی یا زیتون ہے. لیکن اس معاشرے میں ہم یہ چیزیں بہت پیچھے چل چکی ہیں. لیکن جو اس گردوں کے مرض سے بچنے کے لیے سب سے بہترین جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی وہ انسان کے فائدے کے لیے ہی پیدا کی. ہمیں فائدہ اس سے نہ حاصل کر سکے, نہ ہم اسٹڈی کر سکے اس کے معاملے میں, تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے. دنیا میں جو سب سے اچھا فلٹر پانی کرتا ہے نا وہ ہمارے گھر میں فلٹر پڑا ہے, ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں. جیسے کہ ہم کوشش کریں کہ پانی جب ابوائل کرنا مٹی کا برتن ہو, بالکل صحیح, مٹی کا برتن لیں, اس کے اندر خربوزے کے چھلکے ڈالیں,
دال چینی ہے، سونف ہے، سبز الائچی. اگر کسی کو گردوں کا مسئلہ بن گیا یہ کام کرے، اور دنیا کا سب سے اچھا فلٹر اور سب سے سستا فلٹر واہ یہ ہے، وہ پانی بعد میں پیے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. ساتھ میں کام ایک اور کرے، جب بھی پانی پیے وہ کم سے کم سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لے اس پر، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ پانی اس کے لیے شفا بنا دے گا. بے شک شبہ ہی نہیں رہتا. انشاءاللہ. ناظرین کرام، ایک بریک کے بعد ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، امراض گردہ کے لیے، جگر کے لیے لاجواب چیز ہے.